آیت اور ولایت۔ جہاں جہاں قرآن پراز حکمت میں جو آیتیں پروردگار عالم نے نازل کی ہے وہ تمام آیتوں کے بابت جو تفاسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں بعنوان ولایت امیر المؤمنین، بعنوان ولایت محمد وآل محمد۔ آئے حضور ہم اور آپ حضرات جو عقید ولایت پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنا سرمایہ ایمان سب کچھ ولایت علی کو قرار دیتے ہیں، ان کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک اہم مقصد کی خاطر آپ کے درمیان میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے بڑا اصرار تھا برادران اہل ولایت کی جانب سے، تو ہم یہ خدمت کے لیے آگے بڑھے ہیں کہ آپ کو ہماری ان خدمات سے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ تک پہنچائی جائے گی۔ یہی خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے اور بہت سارے برادران اہل ولایت کے اصرار پر ایک عنوان دیا گیا ہے، اس پر کچھ نشستیں آپ کے درمیان میں تفاسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں جہاں قرآن پراز حکمت میں جو آیتیں پروردگار عالم نے نازل کی ہے وہ تمام آیتوں کے بابت جو تفاسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں بعنوان ولایت امیر المؤمنین، بعنوان ولایت محمد وآل محمد۔ آئے حضور ہم آپ کے درمیان میں سورہ حمد سے آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورہ حمد کے آغاز سے ولایت امیر المؤمنین کا وہ ذکر کریں، جہاں جہاں جس آیت میں ولایت محمد وآل محمد کا ذکر ہے وہ آپ کے درمیان میں پیش کریں، اور نہایت ہی قلیل وقت میں بہت سارا مواد دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سنیے گا، اسے نوٹ کر لیجئے گا، اور آپ حضرات جو عقید ولایت پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنا سرمایہ ایمان سب کچھ ولایت علی کو قرار دیتے ہیں، ان کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم سب سے پہلے سورہ حمد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کو پیش کریں گے، اور اسی کی بسم اللہ پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفاسیر، یوں تو تفصیلی طور پر اس کے اجلاد بہت سارے کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، لیکن ہم نے صرف ولایت علی ہی کو منتخب اس لیے فرمایا کیونکہ ہمارا عنوان آیت اور ولایت، بار بار ہم دہرا رہے ہیں، ہمارا عنوان آیت اور ولایت۔ تو ہم سب سے پہلی آیت قرآن پراز حکمت کی وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے لیے ہم کتاب التوحید آپ کے درمیان میں بتا رہے ہیں، اور اسی سے ایک حدیث آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی اس سے مستفید ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب التوحید شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور یہ انہی سے منسوب ہے، اور یہ کوئی ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ عند العلماء اور عند العارفین مشہور و معروف کتاب ہے توحید کے عنوان پر۔ اسی سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو عکس کر رہے ہیں، اور تفسیر معصوم سے پہلی حدیث آپ کو سنا رہے ہیں، اور یہ بہت سارے راویان کی بات ہے اس میں، اور ہم ذکر بھی آپ کو کریں گے، اور یقیناً ہم سیدھے آپ کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی طرف لے چلتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا، اور مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حدیث مولا صادق سے، اور سائل نے سوال کیا، سوال کرتا ہے انہ سئل عن بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال البا، جب سوال کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تو امام علی مقام نے فرمایا فقال الباب اللہ والسین صنع اللہ والمیم ملک اللہ قال قلت اللہ۔ جب سائل نے پوچھا کہ اللہ اسم کیا ہے، اور اس کے جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا با کیا ہے، سین کیا ہے، میم کیا ہے، تو اسی طرح امام نے جواب ارشاد فرمایا، اور فرمایا قال العلیف علی اللہ علی خلقہ من نعیم بولایتنا، علیف علی اللہ یعنی اللہ تعالی کی وہ نعمتیں ہیں جو اپنی مخلوق پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ ہماری ولایت کے سبب ولایتنا، واللام الزام اللہ خلقہ و ولایتنا، اللہ تعالی
کہ اسم اللہ میں جو لام ہے لزوم ولایت امیر المؤمنین، لزوم ولایت محمد وآل محمد ہے، وہ محمد وآل محمد کی ولایت ہے۔ اللہ اسم کا جو لام ہے وہ دلالت کرتا ہے محمد وآل محمد کی ولایت۔ قلت فالحا، جب پوچھا گیا کہ ہا کیا ہے تو امام علی مقام نے فرمایا خالا ہاوان لمن خلف محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہم۔ قال قلت الرحمن، جب پوچھا گیا کہ رحمان کیا ہے تو جب ہاوان ہا جو اسم اللہ کا ہا حروف جو ہے وہ سے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا الحا ہاوان لمن خلف محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم، فرمایا ہا سے مراد وہ دشمنان محمد و آل محمد ان کے برات کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا جو قالا قلت الرحمن، مولا الرحمن خدا کا جو نام ہے رحمان وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ فرمایا قالا بجميع العالم، اللہ رحمان ہے تمام کائنات عالم کے لیے۔ جب پوچھا گیا قلت الرحیم، رحیم کا مقصد کیا ہے؟ خدا رحیم ہے تو کس مقصد کے لیے؟ فرمایا قالا بالمؤمنین خاصہ، فرمایا اللہ رحیم ہے صرف مومنین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے ولایت امیر المؤمنین کا ذکر آیت اور ولایت کے عنوان پر پیش کیا۔ آئے ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں سورہ حمد میں، اور جو سورہ حمد میں ولایت محمد وآل محمد کا ذکر کہاں پر ہے؟ تفاسیر اہل بیت اور حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ ہم آپ کے درمیان میں تفسیر نور الثقلین لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتا رہی ہے عربی تفسیر نور الثقلین ہے جلد اول، یہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد اول۔ اسی سے ہم سورہ حمد کی تفسیر آپ کے درمیان میں بیان کریں گے، آیت پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ولایت علی کا ذکر ہے، جیسے کہ آپ حضرات عنوان خاصہ کو اپنے ذہن میں بسا لیے ہوں گے، تو انشاءاللہ آیت اور ولایت کے عنوان پر بات ہو رہی ہے۔ براہ راست بھی آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ برنامج کو دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم یوں تو سورہ حمد کی ابتدائی آیتیں ہیں، اس کی آیتوں کی تفاسیر کو روک رہے ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان ولایت آیت اور ولایت، جہاں اللہ نے آیت نازل کی ہے اور اس کا مقصد ولایت ہے، تو وہ حدیث معصوم سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ حضرات آئیے ہم آپ کو سورہ حمد کے وہ آیت جہاں ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت حقہ جن آیتوں میں موجود ہے، یعنی یہ نشست، یہ برنامج ہو سکتا ہے کہ سال بھر بھی چل جائے، ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی ختم ہو جائے، بشرطے کہ آپ کی دعاؤں کا سہارا ہمارے لیے شامل حال رہے۔ ہم تفسیر علی بن ابراہیم جو تفسیر نور الثقلین میں لکھی ہوئی تفسیر ہے، ہم پہلی تفسیر سے آغاز کر رہے ہیں۔ وہاں پر سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم سورہ حمد کی، تو پہلا ہم اس آیت کی تفسیر کو ایک لفظ کے ساتھ حدیث معصوم سے پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہ جس میں لکھا ہے امام الطریق و معرفت الامام، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی امام نے فرمایا وہ راستہ جو معرفت امام کہلاتا ہو۔ تو اسی پر آئے ہم اس کے ساتھ ہی ایک اور تفسیر والی حدیث اضافہ کر رہے ہیں، وہ بھی سن لیجیے گا۔ سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، امام سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا لا نو ابواب اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے ہیں محمد وآل محمد، ہم ائمہ اللہ تعالیٰ کے دروازے ہیں۔ اور پھر دوسرا جملہ ہے نحن صراط المستقیم، یعنی ہر زمانے کا امام صراط مستقیم ہوتا ہے، یعنی ائمہ ہدا صراط مستقیم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اہم ترین آیت اور ولایت کے عنوان پر آپ کو اسی تفسیر کی کتاب تفسیر نور الثقلین سے عربی سے، جس کو صاحب کتاب نے جو اپنی کتاب میں درج کیا ہے وہ اصول کافی سے درج کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی ہمارے مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آیت کی تفسیر ہے، اور یہ آیت کی تفسیر آپ حضرات کے اذہان میں اس سے ملتی ہوئی لکھا یہ ہے کہ وَاسْتَمْسَكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یہ جو آیت ہے امام سے پوچھا گیا تو امام نے اس آیت کے بابت فرمایا إِنَّكَ عَلَىٰ وِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَاسْتَمْسَكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آیت ہے
حالانکہ یہ سورہ حمد کی آیت نہیں ہے، لیکن چونکہ عنوان ولایت ہے، پھر ہم آ جائیں گے سورہ حمد کی طرف۔ تو آپ کو یہ آیت بیچ میں آئی تو ہم نے آپ کو سنانا بہتر سمجھا اور دکھانا بھی بہتر سمجھا۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اس آیت کے بابت پانچوں امام فرماتے ہیں یہ مولا علی کی ولایت ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف وحی فرمائی، اور انک علی صراط مستقیم سے مراد علی کی ولایت ہے کہ جس پہ آپ قائم ہیں۔ اب آئیں حضور ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کے متعلق اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، اور یہ بہت اہم ترین ہے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کے درمیان میں اسے بتا رہے ہیں، اسے غور سے آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ حدیث نمبر 103 ہے، تفسیر نور الثقلین، حدیث نمبر 100 تفسیر نمبر 103 ہے، جو ہمارے اور آپ کے مولا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم سے ارشاد گرامی ہیں۔ تو فرماتے قول اللہ عز و جل، اور رسول خدا فرماتے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مولا رسول نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط ہے جو ان لوگوں پر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ فرمایا قال شیعۃ علی ابن ابی طالب، وہ شیعان محمد والے محمد شیعان علی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم الذین انعمت علیہم بولایت علی ابن ابی طالب، یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے سورہ حمد میں۔ تفسیر معصومین علیہم الصلوۃ والسلام بتاتی ہے کہ سورہ حمد بغیر ولایت علی کے لیے اس کے مقصد خاصہ کے ساتھ سورہ حمد انعمت علیہم، جو انعام فرمایا ہے ولی کے شیعہ ہیں، وہ کیا ہے صراط مستقیم جو اللہ نے انعام فرمایا، وہ نعمت ان کی وہ ہے ولایت علی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے ان کو ان میں شامل نہیں کیا، مغضوبین میں، ضالین میں، کہ علی کے شیعوں کو مغضوبین اور ضالین میں شامل نہیں کیا، ان سے دور رکھا، علیحدہ رکھا، کیونکہ ولایت علی پر جس علی کے شیعہ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرما رہا ہے، انعمت علیہم بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم سورہ حمد کو آپ کے درمیان میں پیش کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ سے پھر آیت اور ولایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں سے نوازیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاضر خدمت رہیں گے دوسری نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام، خدا حافظ و ناصر۔